اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم موجود ہیں اپنے دربار عالیہ نوری دربار کلاچی شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں سائیں محبوب پیر اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اس نیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری جائز آس مراد ہماری نیک خواہشات کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اور جو ہمارے سامعین ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمارے مرید ہیں یا طالب ہیں یا ویسے محبت کرتے ہیں اور ہمارے بیانات کو سنتے ہیں اور رائے سلوک کی منازل کو طے کرتے ہیں، میری آپ سب کے لیے اپنے نوری دربار میں کھڑے ہو کر دعا ہے اللہ آپ سب کو کامیاب و کامران فرمائے، اللہ آپ سب کی راہ سلوک کی تمام منازل کو آسان فرمائے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس میں اللہ ذات کا نور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں اپنے نوری دربار حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری جو صاحب عرفان ہے، سلطان الفقراء ہیں، ان کے مزار مبارک کے بالکل ہم پار کھڑے ہیں، یعنی بڑی مقدس جگہ پر اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں۔ یہ ہم آپ کو فقیر نور محمد صاحب کے مزار کی زیارت بھی کرواتے ہیں کہ یہ صاحب عرفان سلطان الفقراء کے روضے کی زیارت کرے، کہ ان کے روضے کی زیارت بھی ہم سب کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور ہمیں فیوض و برکات ملنے کی وجہ ہے۔ اور میری بالکل یہ بائیں جانب پچھلی سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو گنبد کامل نظر، نیلا گنبد جو بامثل بغداد شریف کے بنایا گیا ہے، میرے شیخ محترم کا روضہ مبارک ہے جہاں پر میرے پیر و مرشد سلطان دو جہاں آرام فرما رہے ہیں۔ آج ہم ان مقدس متبرک جگہ پر کھڑے ہیں اور اہل سلوک کی منازل کو طے کرنے والوں کے لیے بس آج دعا ہی کر رہے ہیں، اور آج آپ کو صرف مختصر سا میں آپ کو بتاؤں گا فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا باللہ۔ ان منازل کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب تک یاد رکھیں اہل تصوف نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب تک کوئی بندہ کسی کامل مرشد کا بیعت نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں نفی نہیں کر دیتا، اپنے آپ کی مکمل نفی نہیں، یعنی بیچ سے اپنے آپ کو نہیں نکال دیتا، تب تک وہ فنا فی الوجود نہیں ہو سکتا، یعنی اب وہ اپنے وجود میں ہی گم ہے۔ تو وجود سے نکلنے کا نام فنا فی النفس ہے، اور اس سے کیسے نکلا جائے گا؟ ہم اپنے نفس سے نکلیں گے، کسی کامل مرشد کے بیعت ہو جائیں گے تو گویا ہم اپنی میں کو مار دیں گے، یہ میں مرتی نہیں نا۔ کامل مرشد کو دیکھیں، اس کے بیعت ہو جائیں، اس کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی میں ماریں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر آپ اپنے پیر و مرشد سے محبت کریں گے، اس کے رستے پر چلیں گے، اور جو تصور حضرت سلطان باہو نے اور دیگر صوفیاء نے لکھا کہ روزانہ باوضو ہو کر بیٹھے حصار قائم کریں، پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، 4 کل پڑھیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پھونک مار لیں، تیسرا کلمہ بھی 3 دفعہ پڑھ کر پھونک مار لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے مرشد کی تصویر مبارک کو دیکھنا ہے، شبیہ کو دیکھنا ہے، اور اس کو اپنے اوپر قائم کرنا ہے کہ میں بالکل ہی نہیں ہوں، میرا مرشد ہی ہے۔ اس کو فنا فی الشیخ کی منزل کہا جاتا ہے کہ جو طالب پہلی سیڑھی طے کرتا ہے، جو فنا فی الوجود سے فنا فی الشیخ نہیں ہوا، یاد رکھے وہ کبھی بھی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا جام نہیں پی سکتا۔ ابتدائی مراحل ہے مرشد میں فنا ہونا اور مرشد سے محبت کرنا، مرشد کی اتباع کرنا، مرشد کو دیکھے جانا اور یہ قائم کرنا ہے تصور کہ میں نہیں ہوں، میرا مرشد ہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ مرشد کو یا اگر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاس انفاس کا ذکر کر لیں، نفی اسبات جسے کا پاس انفاس کر لیں، سانس کے ساتھ ذکر، نفی اسبات کا ذکر، یعنی لا الہ، لا الہ دائیں کندھے پر کہیں، الا اللہ دل پر کہیں۔ لا الہ کا مطلب ہے کوئی خواہش، کوئی معبود، کچھ بھی نہیں ہے مجھ میں، الا اللہ دل کی طرف دے کر کہیں سوائے اللہ کے، اور ساتھ ساتھ اپنے مرشد کی توجہ رکھے، مرشد کا چہرہ کہ میرا چہرہ، میرا وجود میرا نہیں ہے، میرے پیر کا ہے، ٹھیک ہے، اور مرشد پر جو انوار و برکات و فیوض اللہ کے برستے ہیں وہ مجھ پر بھی برس رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الشیخ کی منزل ہے۔ اور شیخ میں جب فنا ہوتا ہے، شیخ وہ دروازہ ہے جو مجلس رسول میں جا کر کھلتا ہے، مرشد وہ دروازہ ہے۔ اب مرشد کیا کرے گا؟ آپ کا بازو پکڑے گا، آپ کو اس میں محمد میں فنا کرے گا،
یعنی آپ کے سینے پر اسم محمد لکھے گا اور آپ کا سینہ، طالب کا سینہ مرشد بمثل مدینہ بنا دے گا، سینہ ریاض الجنہ بنے گا، اور سینہ اسم محمد کی زمین سبز اور اوپر وائٹ کلر کا اسم محمد خدا کرے گا، مرقوم کرے گا، لکھے گا، جس سے آپ کا ہفتے اندام اسم محمد سے منور ہو جائے گا اور آپ فنا فی رسول کی منزل پر جائیں گے۔ اور جو طالب، حضرت سلطان باہو حضرت فقیر نور محمد کلاچ بھی فرماتے ہیں، جو طالب پر فنا فی الشیخ کی منزل پوری ہو جائے، طالب کو مرشد باسو سے پکڑتا ہے رسول اللہ کی مجلس میں، یعنی اسم محمد کو ہی مجلس محمدی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت لوگوں نے مجھے سوال کیا مجلس محمدی کیا ہے؟ جب تک سینہ مدینہ نہیں بنے گا مجلس نہیں مل سکتی، یعنی اسم محمد سے منور نہیں ہوگا۔ تو جب آپ اسم محمد میں جائیں گے تو تب کیا ہوگا؟ آپ پر رسول اللہ کی کچہری کھل جائے گی، آپ کو رسول اللہ کی کچہری نصیب ہو جائے گی، زیارت نصیب ہو جائے گی۔ وہاں پر آپ کو غوث پاک بھی مہر لگائیں گے، پنجتن پاک بھی مہر لگائیں گے، چار یار بھی مہر لگائیں گے، خود محمد مصطفیٰ بھی مہر ولایت لگا دیں گے اور اپنا روحانی بیعت کر لیں گے۔ اس کو اویسی بیعت کہا جاتا ہے، روحانی بیعت، اویسی بیعت، خواجہ اویس کرنی کی بیعت، یعنی اس کو اویسی بیعت کہا جاتا ہے۔ جب مرید، طالب، سچا عاشق جب اس منزل کو پورا کر لیتا ہے، اس کا مرشد اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ساری منازل پر، پھر جب اس میں محمد نقش ہو جاتا ہے، سینہ مدینہ ہو جاتا ہے، اس کا مرشد اس کا بازو پکڑتا ہے، اس کو اللہ کی کچہری میں لے جاتا ہے۔ اللہ کی کچہری اس میں اللہ ذات کے تصور میں لے جاتا ہے۔ اب جب آپ اس میں محمد کریں، یہ بھی سن لیں، جب محمد کا تصور دل پر کرنا، ساتھ کہنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، یہ سانس کے ساتھ کہنا ہے، دائیں کندھے پہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر۔ اب اس میں اللہ ذات کی باری آ گئی۔ اب آپ کے مرشد آپ کا جو دل بائیں جانب لگائے، اس کے نیچے دو انگلیاں چھوڑ کر اس میں اللہ ذات کا دل لگاتا ہے، الہ اللہ چمیدی بوٹی والا دل، جڑا مرشد من وچ لائی ہوں نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے، ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلاں تے، آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہوں، یعنی وہ بوٹی کیا؟ اس میں اللہ ذات کا وہ نور بندے کے دل میں لگاتا ہے۔ اب بندہ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرے، رات کو روزانہ مشق تصور اس میں اللہ ذات کرے، اور ساتھ کرے دل پر اللہ ہو، دل پر کہے اللہ، اور ہو دائیں کندھے پر کہے اللہ ہو، اللہ ہو۔ اسی طرح روزانہ 10-15 منٹ، آدھا پونا گھنٹہ وہ تصور اس میں اللہ ذات اپنے دل پر کرے، اس سے وہ بندہ فنا فی اللہ سے فنا فی اللہ ہو جائے گا، اور جب وہ اللہ کی ذات میں مکمل فنا ہو جائے گا، اس کا مرشد اس کے اوپر صبغات اللہ کا رنگ چڑھائے گا اور اس کو ہو میں لے جائے گا۔ اس میں ہو، ہویت کی ہاں، اللہ ہو کی جو ہو ہے وہ اللہ کی امر ربی ہے، اللہ کا وہ حکم ہے کہ جو آخری منزل ہویت کی ہاں جسے حیرت کہا جاتا ہے، فقیر نور محمد نے عرفان میں لکھا، اس میں لے جاتا ہے۔ جب مرید اس میں جاتا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر صبغات اللہ کا مکمل رنگ چڑھ جاتا ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کا نور ہی نور رہ جاتا ہے۔ جس کو حدیث میں آتا ہے وہ جب بولتا ہے تو اس کی زبان اللہ بن جاتی ہے، کان اللہ بن جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا قرب والے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ اس کی آنکھیں، اللہ اس کی زبان، اللہ اس کے کان، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہ کون سی منزل ہے؟ فنا فی اللہ، بقا باللہ، اور فنا فی ذات عین یاہو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، اپنے جس کے بھی آپ مرید ہیں، اپنے مرشد سے یہ تلقین لیا کریں۔ اگر مرشد نہیں دے سکتا، ہم سے سیکھ لیں، ہم سے کچھ لے لیں، سمجھے، ہم آپ کو بتائیں تصور محمد کیا ہے، تصور اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات میں فنا ہو کر بقائیت کیسے، یعنی ہمیشہ کے لیے زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہونا چاہتے ہیں، آئیے سروری قادری طریقے میں شامل ہو جائیں اور اس میں اللہ ذات کا شراب طہورہ پی لیں، جیسے اس فقیر نے اپنے اس مرشد خانے میں آ کر اپنے مرشدوں سے فیض حاصل کیا۔ آپ بھی ہمارے سلسلے میں آ کر ہم سے وہی فیض حاصل کریں، اور ولی کا اصل مقصد ہے فیض دینا، مرید ہونے والے کا اصل مقصد ہے مرشد سے ان کا فیض حاصل کر لینا۔ یہی مقصد ہے پیری مریدی کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند اکبر ہم سب کے قلوب کو اس میں اللہ ذات کی روشنی سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہماری حاضرین دوستوں کی بھی حاضری اللہ اس نوری، اس شاہی دربار میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔